سے ڈیولپ کر سکیں. اب مانیٹری پالیسی آئی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سائلنٹ ہیں، صرف اسمبلی میں بولیں گے یا بزنس لیڈرشپ بولے گی. یہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ عوام کی پرابلم ہے، عوام کا ایشو ہے. وین یو آر دیئر ٹو سرو پیپل، آپ کیوں نہیں ایشو اٹھاتے؟ ہاؤ ڈیئر گورنمنٹ از بائنگ ویکلز ایوری ڈے، ہاؤ گورنمنٹ از ڈوئنگ ڈیولپمنٹ فار اٹس اون امپاورمنٹ. وہ کیوں نہیں اس کو روکتے کہ آپ یہ اس کو نہیں کریں؟ صحیح. اس کے لیے دھرنا کر لیں، اس کے لیے جلوس نکال لیں. یو ول ناٹ ہیو این ایشو. عوام وہیں کی وہیں پہ، اور سائیکولوجیکلی ان پہ امپیکٹ کتنا ہو رہا ہے یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ہماری کمنگ جنریشن پہ کیا ہوگا اس وقت. بالکل یہ آپ نے صحیح کہا. جہاں ہمیں معاشی تکلیف آتی ہیں، جہاں ہمیں بے روزگاری آتی ہے، وہاں نفسیاتی جو ہے دباؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. بات کروں گی یہاں پہ کہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی، آپ سمجھتے ہیں کہ مانیٹری پالیسی بنانے والے اس معیشت کو سمجھ بھی پائے ہیں ابھی تک؟ بالکل ایکسپرٹس تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیکھیں جب نیشنل لیول صاحب کیا دیکھتے ہیں وہ مانیٹری پالیسی کو ترتیب دیتے ہیں، یہ ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی بات. وہ اپنی فائلوں کو گورنمنٹ کی ڈائریکشنز کو اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی ڈائریکشنز کو دیکھ کے بناتے ہیں، جو بالکل غلط ہے. ان کو چاہیے کہ پبلک کنسنسس ڈیولپ کریں. ہمارے یہاں ریسرچ اورینٹڈ پبلک ڈپلومیسی ایڈوکیسی تو ہے نہیں کہ آپ ہر آدمی کے ویو لیں کہ جی آپ کیا ہیں دین یو کم ٹو کنسنسس کے ایشو ہیں. یہ تو ڈرائنگ روم، ایئر کنڈیشن بلڈنگز اور ان کے یہ ڈیسیجنز ہیں. یہ اس وقت تک نہیں آئے گا. آپ 18th امینڈمنٹ لائیں، آپ 19th امینڈمنٹ لائیں، آپ کوئی بھی ڈیولیوشن کریں. آپ آج بھی اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی آلموسٹ 3 صوبوں میں، کیا 4 صوبوں میں ان کے ہاں ان کی سے ہے اور فیوریبل ہے، اگر وہ صوبوں کو میجر اکنامک ایشوز پہ جس کی وجہ سے ملک افیکٹ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے انرجی ایشو ایک بڑا ایشو ہے، اس کو کنسنسس میں نہ لا سکیں. کتنے دکھ کی بات ہے آپ کے سامنے، آج کتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا ہے جاپان میں، پوری قوم ان کی کھڑی ہو گئی، سب اپنی گورنمنٹ کے پیچھے تھے. لیکن ہمارے یہاں فلڈ آئے، ارتھکویک آئے، پوری قوم ہماری ٹوٹ جاتی ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کو کرپشن کے لیبل لگا رہا ہے. پوری دنیا جو ہمیں سپورٹ کرنا چاہتی ہے وہ اپنا سٹیپ پیچھے کر لیتے ہیں. سو مائی اپیل ٹو دا گورنمنٹ اینڈ دا پولیٹیکل پارٹیز از دیٹ پلیز فار گاڈ سیک ڈیولپ کنسنس. پالیٹکس جو آپ سمجھتے ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں. آپ لوگ اس پالیٹکس کو رینوویٹ کریں. آپ جو عوام کی پالیٹکس ہے، جو ان کی سیوک ایشوز ہیں، ان کو ریزالو کریں. اس کے بعد یہ 14% از نتھنگ، اس کو جب تک آپ اس کو ریزالو نہیں کریں گے، 6% پہ بھی لے آئیں گے. صحیح. اس 14% کی بھی میں آپ سے بات کرتی ہوں. کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں. جی ہیلو، السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. الطاف جی وعلیکم السلام. جی مجھے صرف یہ کہنا تھا کہ یہ مانیٹری پالیسی اور اکنامکس تو بہت دور کی بات ہے. آپ کی تو اس وقت اسٹریٹجک لوکیشنز جو انشور کرتی ہیں ڈیفنس آف دا کنٹری وہی ایٹ اسٹیک ہیں. جی ایچ کیو کے بعد ایبٹ آباد کے بعد اب یہ ایک ہر ایونٹ کو آپ دیکھیے دوسرا اس سے بڑا ہو رہا ہے. جی بٹ نو ہیڈز آر رولنگ، نو بڈی سیمس ٹو بی ریزائننگ. ہل جاتے ہیں ملک اتنی بڑی باتوں پہ. امریکہ میں ایک 9/11 ہوا، اس کے بعد میڈرڈ ٹرین بامبنگز ہوئی، اس کے بعد جولائی 7/7 ہوا. میں 2005 میں یو کے میں تھا، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ کیا انہوں نے سسٹم ان پلیس کیے. تو یہ تو ہم بہت آگے کی باتیں کریں مانیٹری پر. ادھر تو جی کنٹری آپ کا ایٹ اسٹیک آ گیا ہے اور کوئی فکر ہی نہیں کر رہا ہے پاکستان جا کیا رہا ہے، کیا پلانز ہو رہے ہیں، کس طرح سے انویٹ کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے ملک کو. جی تھینک یو. بہت شکریہ الطاف کال کرنے کے لیے. جی بات ہم کر رہے تھے 14% کی. تو یہ جو 14% کے سطح پر اگر یہ موجود رہا ڈسکاؤنٹ ریٹ، تو اس کے بعد مہنگائی کی صورتحال کیا ہوگی؟ لاسٹ میں صرف آپ سے یہی میں جاننا چاہوں گی. نہیں، ابھی تو یہ 14% انہوں نے رکھا ہی اسی لیے کہ انفلیشن جو سپریڈ ہے وہ اس لیول پہ نہیں جائے. اگر گورنمنٹ اپنی بورنگ اسی پہ لے آتی ہے جہاں پہ اس وقت ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی آئی تھنک دے مے برنگ اٹ ڈاؤن. کیونکہ ابھی انفلیشن جو ہے وہ بھی پچھلے 3 ماہ میں تھوڑا سا کم ہوا ہے بیکاز آف دی فیکٹرز آئی مینشنڈ ارلیئر. اگر گورنمنٹ اپنی بورنگ جو ہے، نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے، اس کو امیڈیٹ، میری نظر میں تو اس کو 50% کم کر دینا چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی مرسڈیز سے نیچے اٹھ کے کرولا پہ آ جائیں، ڈزنٹ میٹر ود اٹ. اس سے نیچے آ جائیں. میسو جو ہمارے گورنمنٹ ادارے ہیں جس میں سیکیورٹی ایجنسیز بھی شامل ہیں، ان کی جو ہیوج ایکسپینسز ہیں اینڈ ٹوٹلی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، ان کو کم کریں اور لیٹ دی پرائیویٹ سیکٹرز سے پریویل.
اور ان کو جتنا آپ انسینٹیو دیں گے اکنامکس ٹھیک ہوں گی, دین 14% از نو پرابلم, یو کین برنگ ڈاؤن ٹو 6% ایون. صحیح, ہم نے بات کی کہ 14% ہمارے لیے واقعی پرابلم نہیں ہوگی, ہم لوگ کر سکتے ہیں اور یہ ممکن ہے. بات یہاں کر لیتے ہیں آپ سے کہ جب ہم مانیٹری پالیسی کی بات کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے سامنے بجٹ کا بھی آ جاتا ہے کنسرن, کیونکہ بجٹ جو اب ایک ہفتے کے بعد ہمارے سامنے آنے والا ہے, بلکہ تھوڑے سے دن رہ گئے, تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن ایک جو عام آدمی کی سوچ ہے, یا میں بیٹھی ہوئی سب سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ جب آپ آئے ہیں تو ہم اس بات سے بھی فائدہ اٹھائیں آپ کی, کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمیں کس قسم کی امیدیں رکھنی چاہیے. کیا ہمیں یہی امیدیں رکھنی چاہیے؟ ہم تو جیسے جنرلی بات کرتے ہیں بجٹ آئے, مانیٹری پالیسی آئے, کچھ بھی ہو رہا ہو, ہمیں ان سے کوئی کنسرن نہیں. ایک عام شخص کو کوئی کنسرن نہیں ہو کہ اسے صرف روٹی کھانی ہے, اسے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے, یا کوئی ایسا کام کرنا ہے جو اس کی زندگی جو ہے وہ پراپر طریقے سے گزار سکے, چاہے ضروریات زندگی اس کی پوری ہو سکے. کیا کہیں گے آپ؟ ڈیفینیٹلی آپ نے جو کچھ کہا, اور بالکل میں ان چیزوں سے جو لوگوں کی عام آدمی کی پرابلمز ہیں میں فیل کرتا ہوں. میں خود اپنے آپ کو بہت عام انسان سمجھتا ہوں. میں آپ کو ریئلٹی یہ بتا دوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو لیڈرز بولتے ہیں, خدا کے لیے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھیں. لیڈر تو وہ ہوتے ہیں جن کا سر نیچے ہوتا ہے, ان کے سر اوپر ہے, ان کو سروں کو نیچے لائیں اور نیچے دیکھیں کہ لوگوں کی کیا پرابلمز ہیں. میں نے آلریڈی آپ کو کتنے اکنامک ایشوز مینشن کیے ہیں. سب سے میجر ایشو آپ کا انرجی ہے. آج کراچی سٹی کو دیکھیں کہ 15 دن سے پورے جتنے علاقے کہیں 12 گھنٹے ہیں, ایک علاقے میں 7 دن سے لائٹ نہیں ہے. ابھی میرا کوشچن ان سیاسی جماعتوں سے ہے جو فادر آف دا سٹی بنتے ہیں, جو فادر آف دا نیشن بنتے ہیں, کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیوں نہیں ان اداروں کو پکڑتے, کیوں نہیں ان کا گلا پکڑتے کہ یار کیوں آپ قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ پھر آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے, کیا بجٹ بنائیں گے یہ لوگ؟ آپ کی جو اگر جو عام آدمی ہے, اگر اس کو اس لیول پہ ریلیف نہ مل سکے, پانی آپ کا پراپر نہیں آ رہا, جتنے ادارے پانی دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی بجلی نہیں آ رہی تو ہم پمپ کہاں سے کریں, آپ کو پانی کہاں سے دیں. پرائسز آپ دیکھیں مارکیٹ میں. 2 روز پہلے میں ایک پری بجٹ رپورٹ پڑھ رہا تھا, مارکیٹ سے میجر فارماسیوٹیکل کمپنیز نے اپنی میڈیسنز ریموو کر دی ہیں. تو ابھی تو اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ریموو ہونے جا رہا ہے سردار صاحب, کیونکہ بجٹ آنے والا ہے. یہاں پہ آپ کو کہوں گی بہت شکریہ کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لے کے آئے. اور ناظرین, آپ نے ملاقات کی آج سردار صاحب سے. جب ہم نے بات کی مانیٹری پالیسی کی تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ خود آنے والا بجٹ جو ہے اس مانیٹری پالیسی کے بعد کیسا ہوگا. اسی بات کے ساتھ مہنور سید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.